السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع وہ تازہ ترین بحران جو پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے، وجوہات کیا ہیں اس انتشار کی اور کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، بانی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور اگر ناراض اراکین اسمبلی نے جانا ہے تو وہ چلے جائیں، وہ حکومت توڑ کر نئے انتخابات کروانے کو ترجیح دیں گے، لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی روایت وہ قائم کر رہے ہیں کہ وہ بلیک میل ہونے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ شاید کچھ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ اتنی جلدی ایک انقلابی جماعت جو ہے پہلی دفعہ اقتدار میں آئی، اس میں اختلافات اتنے گہرے کیوں ہو گئے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے انہی لوگوں نے صرف جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یا ایسے تجزیہ نگاروں سے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی تیسری قوت ہے جس کی اس ملک کو سیاسی طور پر بہت ضرورت ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا لاہور سے حسن نثار صاحب نے، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا اکبر اس بابر صاحب نے، جو بانی اراکین میں سے ہیں۔ مایوسی کچھ لوگوں میں، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، لگتا ہے کہ مایوسی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف جس راستے پہ چل رہی ہے، یہ ہم لوگ ہی زیادہ مایوس ہیں یا واقعی پاکستان تحریک انصاف اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے جس کا نعرہ تبدیلی کا لگایا گیا تھا؟ ابصار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یہ بلینڈ ہے جو سچویشن اس وقت ہے ریگارڈنگ پی ٹی آئی، یہ ان دونوں چیزوں کا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ان دونوں کا ایک بلینڈ سا بن گیا ہوا ہے۔ ایک ان کی پرفارمنس اور ایک لوگوں کی شاید ایکسپیکٹیشنز۔ ایک دو باتیں میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم آلسو ون آف دا فاؤنڈر ممبرس۔ اچھا، یہ مجھے نہیں ہوئے، میں بہت پہلے چھوڑ گیا تھا، 6 مہینے سے زیادہ، بیکاز اس وقت بھی عمران خان واز سراؤنڈیڈ بائی ایبسلوٹلی، جسے کہتے نان پولیٹیکل، جن کا پولیٹیکل ایکومن جن کے پاس تھا ہی نہیں، ان کو میں نے کہا تھا، اس وقت ان کا آفس ہوتا تھا اسکاچ کارنر میں اپر مال پہ، تو میں ان کو لکھا کرتا تھا یہ سارے اسکاچ کارنر کے جانی واکرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس سے ذرا بہتر مٹیریل ہے لیکن ان سے تھوڑا ہی بہتر ہے۔ اچھا، ایک تہمت آپ نے لگائی پی ٹی آئی پہ انقلابی پارٹی، تو ابصار صاحب یہ انقلابی پارٹیاں اس طرح کی نہیں ہوتی، یہ سسٹم کا حصہ بننے کے بعد جو پارٹی سسٹم کو تبدیل کرنا چاہے وہ انقلابی ہونا کلیم نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس لفظ کو بہت زیادہ مس یوز اور ابیوز کیا ہے۔ سو یہ ایک رن آف دا مل روٹین کی پارٹی ہے۔ اس پولیٹیکل پارٹی میں جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں صرف ایک فرق ہے جی، وہ فرق ہے اس کی لیڈرشپ کا۔ عمران خان آنےسٹ آدمی ہے، باقی جیسے ہیں وہ سب کو پتا ہے، وہ ڈٹرمنڈ ہے، از اے ویری گڈ فائٹر، وہ فوکسڈ آدمی ہے۔ سوائے لیڈرشپ کی فرق کے پی ٹی آئی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی فرق ذاتی طور پہ، اس لیے یہ جو بات ہے نا آپ کی کہ انقلابی جماعت ہے، اور اچھا ایک بات ٹھیک، اگلا نقطہ یہ ہے جہاں تک ہے بحران کا تعلق، تو یہ بحران خاندان سے لے کے قوموں، قبیلوں تک، ملکوں تک یہ آتے رہتے ہیں، یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے۔ اسموتھ سیلنگ اس لیول پہ اس طرح کے کاموں میں اسموتھ سیلنگ نہیں ہوتی، ٹھیک، مسائل آتے رہتے ہیں، ان کو بندہ اوور کم کرتا رہتا ہے۔ اور ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ ہیں اور جس طرح کا لیڈر ہے، یہ ان کے درمیان اس طرح کی رسا کشی چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹ پرویل کرتا ہے یا تنہا۔ عمران خان کی کیفیت یہ ہے، ایک شعر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ ہارے ہوئے کا مطلب شکست خوردہ نہیں ہوتا، یہ ایک خاص طرح کی ذہنیت، ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہماری سیاست میں بہت عام ہے، وہ اس کے ساتھیوں دوستوں میں ہے، بارنگ اے فیو۔ ٹھیک ہے، باقی سارے بیچارے کوئی کارپوریٹ کلچر کا بیبی ہے، کوئی خود اس نظام کی پیداوار ہیں، جو اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھائی بات سنیں، میں ابصار صاحب میں لال بیگ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں گٹر صاف کرو، یہ ہاؤ دس از فنی۔ اچھا
ایک بات، اچھا یہ ایٹیچیوڈ پھر آئے عمران کی طرف، وہ جو ہم کہتے ہیں the leader is always right، یہ نہیں ہے، the buck has to stop somewhere۔ عمران خان کا یہ ایٹیچیوڈ انتہائی غیر سیاسی ہے کہ جس نے جانا ہو وہ چلا جائے، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ یہ باقی تو سب کچھ امیر معاویہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ اتنا کامیابی سے آپ نے یہ حکومت کی، اور تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اگر کوئی رشتہ کسی وحشی بدو کے ساتھ بھی اگر ایک دفعہ بن گیا ہے اور وہ کچے دھاگا لے کے تیز اونٹنی پہ صحرا کی طرف بھاگ اٹھا ہے تو میں نے وہ دھاگا نہیں ٹوٹنے دیا۔ اب اس میں بڑی وزڈم ہے، بڑی گہرائی ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اینڈ دس از واٹ پالیٹکس از۔ یہ ہیومن مٹیریل کی ہینڈلنگ کا نام ہے جس میں عمران نے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سیکھا ہے، بہت زیادہ امپروو کیا ہے، لیکن اب بھی جو ایک ڈیزائرڈ لیول ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑا عذاب ان کا یہ بن گیا ہے کہ یہ نئے نئے اقتدار میں آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ یقین کریں، میں اور آپ اگر ہم ریڑھی لگانے کی کوشش کریں نا گڈیریوں کی، تو ہمیں گڈیریاں چھیلنا، بنانا، تیار کرنا، اس کے لیے کوئی ٹائم چاہیے۔ ان لوگوں کے پیروں کے نیچے بٹیرا آ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بٹیرے کا کرنا کیا ہے۔ اس طرح کا ایک مرغوبہ ٹائپ سچویشن ہے۔ بحران میں اسے اس لیے نہیں کہتا کہ اٹ از اے پارٹ آف دا گیم۔ بریک میں انہوں نے پوچھا ہے کہ حسن نثار جیسے لوگ جو پارٹی کے بانیوں میں سے ہیں وہ کیوں پھر چھوڑ گئے پارٹی کو؟ میں نے افسار صاحب ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی تھی کہ جوکرز تھے، میں نے کہا نا اسکاچ کارنر کے جانی واکرز، میں نے اس وقت بھی عمران کو کہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ پولیٹیکل مٹیریل نہیں ہے، ان کو عقل کوئی نہیں ہے، یہ انگریزیاں چنگریزیاں بول کے اگر کوئی ایسے نہیں ہوگا۔ تو آپ تو بڑی اچھے لوگ تھے، آپ تو بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن بیوقوف تھے۔ لیکن خان صاحب آپ جیسے لوگوں کی بات سن کے اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات سنی تو انہوں نے بڑی چند دن پہلے وہ گھر تشریف لائے تھے، اسی گھر میں جہاں آپ کا کرو آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ جہانگیر ترین تھے، عبدالرحیم خان تھے، تو میں نے یہ ساری باتیں یہ جو مختلف دوست کر رہے ہیں میں نے بہت ہی زیادہ زہریلی اور تلخ زبان میں یہ کی۔ ٹھیک، میں نے اپنے حلقے کا حوالہ دیا کہ ایک پوسٹ گریجویٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے کو خاندانی تھا، آپ نے کرمنل کو جو 8ویں پاس ہے آپ نے اس کو ٹکٹ دیا، یہ مجھے بتاؤ کہ کس فلاں نے یہ ٹکٹ دلوایا اس کو اور کتنے پیسوں کے عوض دلوایا؟ یہ میں مطلب ایک پروگرام میں بات کر رہا ہوں نا، میں کوئی ڈرائنگ روم گاسپ تو نہیں کر رہا۔ تو میں نے یہی، اور یہ بھی میں نے کہا کہ دیکھو تم نے وزیر اعظم بننا ہے، انہوں نے وزیر مشیر بننا ہے، تو مجھے تو ان چیزوں میں دلچسپی کوئی نہیں۔ صحیح، اگر میں کر رہا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تمہاری ہی بہتری ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے پی ٹی آئی۔ میں نے بیٹھے تھے یہ لوگ، اچھا، تو میں نے کہا بھی میں کسی نے وزیر بننا ہے، کسی نے مشیر، کسی نے سفیر، میں نے تو کچھ نہیں بننا، میں نے تو جو بننا تھا میں بن چکا ہوں، تو ہوش کے ناخن لو۔ اینڈ ہی اگریڈ آلسو۔ اب اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور میں کوئی سرانے کا طوطا تو ہوں نہیں، میں تو کسی سچی بات میں آپ کو بتاؤں آنےسٹلی، میں تو ملنے کا میں سوشلائز بھی نہیں کرتا، نہ میں کسی کو ملتا ہوں۔ ٹھیک، جس کا دل کرے وہ آ کے مل لے، میری تو یہ صورتحال ہے۔ سو ہم تو جنرل گڈ کے لیے، عوام کی کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ملک اس دلدل سے باہر نکل آئے، اس لیے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی اور لینا دینا نہیں ہے، نقصان۔ اچھا بات سنیں، ایک بنیادی بات میں نے لکھ کے بھی کہا، بول کے بھی کہا کہ کے پی کے کی حکومت سے بچو، یہ ٹریپ ہے۔ ایک صوبے کی جزوی حکومت ہو بھائی، وہاں کہیں طالبان ہے، کہیں فوج ہے، چند ضلعوں کی ایک بیکار سی حکومت لے کے تم پورا پاکستان گوا دو گے، یہ میرا لاجک تھا۔ ٹھیک، اب وقت اس کو ثابت کر رہا ہے۔ میں ابھی دو دن پہلے میں اسکینڈینیوین کنٹری سے ہو کے آیا ہوں، اس میں ایگزیکٹلی یہی جو ڈپریشن ساتھیوں کی باتوں میں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کچھ میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ تحریک انصاف کے لوگ وہ مایوس ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ لوگ کہ یہ ہو کیا رہے جن سے ایک صوبہ نہیں سنبھالا جا رہا، یہ ملک کیسے سنبھالیں گے؟ مطلب یہ گفتگو ہے ہو رہی وہاں۔ ٹھیک ہے، میں ایک منٹ، اعظم سواتی صاحب نے جوائن کیا، میں ان کا بھی موقف لینا چاہتا ہوں۔ اعظم صاحب السلام علیکم۔
تھوڑا آگے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. حسن نثار صاحب، آپ کوئی آج جاتے ہوئے یہ تمام ظاہر ہے تحریک انصاف سے کمیٹڈ ہیں، سواتی صاحب بھی، اکبر بابر صاحب بھی، ڈاکٹر بشیر خان، کیا کہیں گے آپ خان صاحب کو یا تحریک انصاف کے لوگوں کو، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن اس طرف گئی تھی، کیا پیغام ہے آپ کا؟ میں تو صرف ایک گزارش کروں گا جی، چونکہ میرے لیے یہ ایک لاسٹ رے آف ہوپ ہے پی ٹی آئی عمران خان. میری صرف اتنی گزارش ہوگی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی اناؤں کو انکلوڈنگ دا لیڈرشپ ایک طرف رکھیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ جی جو جس کا دل کرتا ہے وہ آئے، جس نے رہنا رہے، جس نے جانا ہے دفاع ہو جائے. یہ ایٹیٹیوڈ پولیٹیکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ چاہیے، میرا مخلصانہ مشورہ ہے ان کے لیے، کہ جن لوگوں کا کوئی پولیٹیکل کیلیبر ہو اور جو لوگ بیونڈ ہوں، یہ ٹکٹ چاہیے تو وزارت چاہیے، جن کے مفادات نہ ہو، ان کی بات کم از کم سن کے تنہائی میں اس پہ غور کر لیا کریں کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک. اور ایک بات میں لاسٹ سینٹینس جی، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹکٹس کی تقسیم میں 0.001% غلطی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی میں ہی ایک آدمی موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن، وہ اینٹی کرپشن کے ڈی جی رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں وہ رہے ہیں، آئی ایس آئی کے کمانڈر رہے ہیں، پنجاب کے رہے ہیں. اس بندے کی اتنی زبردست ریپوٹیشن ہے. اچھا، اس بندے کو کہیں کہ ابھی سے تیاری شروع کر کے ہمیں ریکمینڈ کریں 2 نام یا 3 نام، پرابلم ہی کوئی نہیں. اس بندے کو کہیں کہ اپنی ٹیم بنا لو 4 6 8 10 20 بندوں پہ، اور سال 6 مہینے سکون سے کام کرو. چونکہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی انشاءاللہ. یہ اپنی مدت اس طرح پوری کریں گے جیسے جوان بیوہ اپنی عدت پوری کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہمانوں کا. اور حسن نثار صاحب کی اس بات کے بعد میرا خیال ہے گنجائش نہیں رہے گی. بہت اچھا مشورہ دیا ہے. اسی پہ میں اپنے پروگرام کا آج کا اختتام کرتا ہوں. خدا حافظ اور شب بخیر.